أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. یہاں سے آگے اب حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی کیا کر رہے تھے اس کا تذکرہ ہے، اور آگے ایک پیشن گوئی کے طور پر ہے کہ قیامت تک کیا کیا کریں گے یہودی، اس کا تذکرہ ہے، کس طرح لوگوں کو دین سے ہٹانے کی کوششیں کریں گے، محنتیں کریں گے، اس کا تذکرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی کیا کر رہے تھے، ایک عجیب شرارت سنیں۔ آپ کے زمانے کے یہودی آپ کی مجلس میں کبھی کبھی آتے تھے، اور آپ کی مجلس میں آ کر کے آپ سے جو گفتگو کرتے تھے اس کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے، کس کس قسم کی شرارتیں کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں آتے تھے، تھوڑی دیر بات کرتے تھے، اور اس کے بعد کہنا یہ چاہتے تھے کہ بس کیجئے، بس کافی ہو گیا، پھر ملیں گے، پھر بات کریں گے اس موضوع کے اوپر۔ لیکن اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے تھے، وہ راعی، اور آگے نا راعی لفظی معنی رعایت کیجئے، نا ہماری رعایت کیجئے ہماری۔ یہ لفظ بولتے تھے کہ ٹھیک ہے آج ہم نے آپ سے گفتگو کی، کافی ہو گئی، کل پھر ملاقات کریں گے، پھر باتیں کریں گے۔ لیکن اندر کے کالے کیسے ہوتے ہیں، وہ الفاظ کو کس طرح بدلتے ہیں، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح ٹیڑھی باتیں کرتے ہیں، اس کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، اسی جملے کو بولتے ہیں، لیکن اس کو عربی کے بجائے اپنی زبان کا جملہ سمجھتے ہیں، اور ان کی زبان میں اس کے معنی بہت گندے تھے، بہت بری گالی کے۔ اچھا اس طرح بولتے تھے راعینا، تو صحابہ یہ بڑا مؤدب لفظ لگتا ہے عربی کا، تو بعض سادے صحابہ بھی بولنے لگے راعینا، ہمارے ساتھ رعایت کیجئے، تو آپس میں ہنستے تھے، ایک دوسرے کی طرف کنکھیاں مارتے تھے کہ دیکھو کام چل گیا، ہم نے ان کی مذاق اڑائی، ان کو گالی دی، یہ آپس میں بھی گالی دینے لگ گئے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اسی لفظ کو ذرا کھینچ کر کہتے تھے، اور یہ بات زیادہ مضبوط لگتی ہے، اس لیے کہ آگے آ رہا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو ٹیڑھا کر کے کھینچ کر جب کہیں گے تو راعی کے بجائے راعی کھینچیں گے، تو اب معنی کیا بن جائے گا اس کا، نعوذ باللہ، اب اس کا معنی بنے گا او ہمارے چرواہے، او ہمارے گڈریے۔ اللہ اکبر، ایسے الفاظ بولتے تھے۔ قرآن پاک ایک لفظ، ایک شرارت کا ذکر کر کے بتانا چاہتا ہے کہ اخلاق اور کردار سے کتنے گر گئے لوگ ہیں۔ ورنہ کسی بھی قوم کا بڑا آدمی ہو، اس کے سامنے آدمی جائے اور اس طرح کی شرارتیں کرے، اس کے کردار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اندر سے کس قدر کالا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ادب سکھاتا ہے۔ یہودی تو ہیں یہودی، کیا کہ جب کوئی ایسا لفظ بولے اور اس کا غلط معنی لینے کی کوشش کرے تو تم وہ لفظ ہی مت بولو، وہ صاف لفظ کہو جس کا کوئی الٹا معنی بھی نکال نہ سکے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، تم مت کہو راعینا، تم راعینا کا لفظ ہی مت کہو، وقولوا، اور کہو تم انظرنا، انظرنا کے بھی وہی معنی ہے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے، ہماری رعایت کیجئے، واسمعوا، اور تم کان لگا کر کے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور جو اللہ کے حبیب کی شان میں اس طرح گستاخی کرے گا اور اندر اندر سے گالیاں دے گا اور آپ کو نعوذ باللہ اس طرح گڈریا کہنے کی کوشش کرے گا، یہ کافر ہو جائے گا۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی سے آدمی کافر بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر بہت شاندار کتاب ہے
अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की सारिम अल-मसलूल अला शातिमिर रसूल, नंगी तलवार हुजूर के दुश्मन पर, आपको गालियां देने पर। और ये सिर्फ आप ही की बात नहीं है, हम तो ये कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी करे वो भी उतना ही बड़ा काफिर, ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे वो भी उतना ही बड़ा काफिर। तो जब हमारा ये अकीदा है, फिर हमारे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करे तो क्यों ना काफिर हो। और दुनिया में उसको क्या सज़ा मिलेगी, अल्लाह ने फरमाया आखिरत की सज़ा सुनो, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। असल में यहूदी चाहते क्या हैं, और ये इस तरह से मुसलमानों को अपने लपेट में लेकर ये बातें क्यों कहलवाना चाहते हैं। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू, मा यवद्दु नहीं पसंद करते हैं, अल्लज़ीना वो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, मिन अहलिल किताब चाहे वो अहले किताब में से हूँ, मिन के माना से, मिन के माना चाहे, मिन के माना यानी, मिन अहलिल किताबी चाहे वो अहले किताब में से हूँ, वलल मुशरिकीन और नहीं चाहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया चाहे वो मुशरिकीन में से हो। क्या नहीं चाहते, अयुनज़्ज़ला कि उतारी जाए अलैकुम तुम पर, मिन खैरिन कोई खैर कोई अच्छी चीज़ उतारी जाए, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। ये चाहते हैं कि तुम इस तरह की गुस्ताखियाँ करो ताकि अल्लाह ताला वही के सिलसिले को बंद कर दे। ईमान वालों अपने दुश्मनों से होशियार रहो। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, इनके चाहने से क्या होता है, अल्लाह जिस पर चाहता है अपनी रहमत नाजिल करता है, जिसको चाहता है अपनी मेहरबानी के लिए ख़ास करता है। वल्लाहु और अल्लाह ताला यख्तस्सु ख़ास करता है, बिरहमतिही अपनी मेहरबानी के लिए, वही के उतारने के लिए, और वो ख़ास कर चुका है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मन यशा जिसको चाहता है। ये देखिए शश यशा शाह माना चाहना, मन यशा जिसको चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम और अल्लाह है जू, अभी हमने पढ़ा था वाला, अब आप कहेंगे वो था ज़ी और ये है जू। ये अरबी का स्टाइल बदलता है, लफ्ज़ वही है, जू के माना भी वाला, जा के माना भी वाला और ज़ी के माना भी वाला, और ये एक ही लफ्ज़ है, सिर्फ इसके वो बोलने के स्टाइल बदलते रहते हैं जो ग्रामर से ताल्लुक़ रखते हैं। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम और अल्लाह बड़े फजल वाला है। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा, एक और शरारत यहूदियों की, मुसलमानों को कन्फ्यूजन में डालने के लिए, शक में मुब्तला आज भी कर रहे हैं। यहूदियों को मालूम था और ख़ुद उनकी शरीयत में ऐसा हो चुका था, क्या अल्लाह ताला एक दौर के लिए एक हुक्म नाजिल करता है, फिर जब वो दौर चला जाता है दूसरा दौर आता है तो दूसरे दौर के लिए दूसरे तकाजे होते हैं, दूसरा हुक्म नाजिल करता है। मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, ज़ाहिर है कि एक मियाँ बीवी हैं, आगे उनकी औलाद है, तो वो सब आपस में सके भाई बहन हैं, तो शादी कैसे करेंगे। तो उस दौर के अंदर एक मसला था कि दो बच्चे और बच्ची पैदा होते थे, लेकिन जो जिसके साथ पैदा हो वो उसके भाई बहन कहलाते थे, और जब नीचे उतर जाते थे यानी बाद में पैदा होने वाली बेटी या बाद में पैदा होने वाला बेटा, अब वो भाई बहन नहीं शुमार होते थे, ये मजबूरी थी। तो यूँ इंसान आगे बढ़ा तो वो आपस में निकाह करते थे, लेकिन जब इंसान बढ़ गया तो अब उसकी इजाज़त थोड़ी दी जा सकती है। इसी तरह कुछ अहकाम हालात के एतबार से बदलते हैं। तो यहूदी मुसलमानों को शक में डालते थे, और मैंने कहा आज भी डालते हैं। कहते थे देखो अगर ये अल्लाह का दीन है, अगर अल्लाह के दीन में एक हुक्म हमारे दौर में आया था, अब वो हुक्म बदला क्यों। मसलन उनके यहाँ ऊँट का गोश्त हराम समझा जाता था, कहने लगे अगर ये पहले अल्लाह ने हराम किया था अब हलाल कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये खुदा का दीन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने उसके तफसीली जवाब दिए, लेकिन यहाँ ये बताया गया अल्लाह हुक्म को बदल सकता है, और ये हुक्मों का बदलना इसी तरह है जिस तरह एक बीमार के लिए डॉक्टर एक दिन एक दवाई तजवीज़ करता है, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, और आखिर में उसके लिए ताकत के लिए कोई ताकत की दवाई, कोई टॉनिक तजवीज़ कर देता है। तो कोई बेवकूफ़ कहे कि जब आखिर में ये दवाई देनी थी पहले दिन ये दवाई क्यों नहीं दी। ये उसी तरह के शक डालने वाले हैं। ईमान वालों को कहा इनसे होशियार रहो। मा नंसख़ मा शर्तिया, जो भी मनसूख करता है, हम मनसूख करते हैं, मिन आयतिन किसी आयत को, औ नुनसिहा या जो भी कोई आयत हम भुला देते हैं, उसका हुक्म मुलतवी कर देते हैं, नाती बिखैरिन मिनहा ले आते हैं हम बिखैरिन मिनहा उससे बेहतर को। एक हुक्म पहले होता है
پھر اس کے بعد والا اس سے بہتر اس کو لے آتے ہیں، او مثلیہا یا اسی کے جیسی آیت لے آتے ہیں، تو اس کے اوپر کسی کا اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ خود اس شریعت میں بھی ایک وقت تھا لوگ شراب کے عادی تھے، ایک دم نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، پہلے خالی اتنا کہا کہ شراب اللہ تعالیٰ نے اچھی اچھی چیزیں پیدا کی مگر کچھ لوگ اس میں سے گندی چیز بناتے ہیں۔ پھر ابھی آ رہا ہے اگلے پارے کے اندر کہ شراب میں کچھ نقصان بھی کچھ نفع بھی۔ اس کے بعد کہا کہ چلو شراب پیتے ہو پیو مگر نماز کے وقت میں مت پیو۔ پھر آخری حکم آیا کہ شراب حرام ہے، تو ایک کے بعد دوسرا حکم آیا، پہلے سے بہتر پہلے سے بہتر۔ علم تعلم، اے قرآن پڑھنے والے کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، تو اس کی مرضی کس وقت میں کون سا حکم دے، اور اس کو معلوم ہے کون سا حکم کب مناسب ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں تجھے معلوم، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات، اسی کے لیے لہو اسی کے لیے ملک کو بادشاہی ہے، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، اور جب وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ بھی وہ جس کا کوئی وزیر نہیں، اور بادشاہ بھی وہ جس کو کسی سے ڈر نہیں، اور بادشاہ بھی وہی جو کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں، تو جو حکم جب چاہے گا وہ دے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، وَمَا لَكُم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ کے سوا، من ولی کوئی کام بنانے والا، ولا نصیر اور کوئی مدد کرنے والا۔ ولی کے معنی بھی مددگار، نصیر کے معنی بھی مددگار، تھوڑا سا فرق کرتے ہیں کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو زبانی طور پر حمایت کرے، اور نصیر اس کو کہتے ہیں جو عملی طور پر مدد کرے۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں، تمہارا کوئی نصیر نہیں۔ جب وہ بادشاہ ہے تو جو حکم دے وہ دے سکتا ہے، اس کے اوپر کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، او یہودیو کیا تم، ام تريدون، ام کیا، میں کل بتا چکا شروع میں آیا ام تو مانا کیا، تريدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، یعنی اس رسول حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما جیسا کہ سئیلا سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، کیا تم موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح کہ تم نے گستاخانہ سوال کیے اور جس کے اوپر تمہارے اوپر عذاب آئے، کیا تم ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو اپنے اس پیغمبر سے بھی؟ اور دوسرے معنی تریدون کا فاعل یہودیوں کے بجائے ایمان والوں کو بنائیں، اے ایمان والو یہودی چاہتے ہیں تم کو کہ تم اس طرح کے سوال اپنے نبی سے کرو جس طرح کے یہودی سوال کر چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور کیا سوال کرو مثلا کہ یہ حکم کیوں بدلا جی؟ پہلے کہا کہ قبلہ ادھر بیت المقدس کی طرف، پھر کہا نہیں کعبہ کی طرف، حکم بدل گیا۔ پہلے کہا کہ شراب جائز ہے مگر نماز کے وقت میں نہیں پی سکتے، بعد میں کہا کہ حرام ہے۔ یہ اس طرح کے سوال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہودی کر چکے ہیں۔ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو اے مسلمانوں، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئیلا جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے۔ اور اگر کوئی ایسا سوال کرے گا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ایمان کے بدلے میں کفر کر رہا ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور جو بھی کوئی بدلے میں لے گا کفر کو، بالایمان ایمان کے، پہلے ایمان قبول کیا پھر اس طرح کے الٹے سیدھے سوال کر کے نبی کی شان میں گستاخی کر کے کافر ہو گیا۔ وَمَن يَتَبَدَّلْ اور جو کوئی بدلے میں لے گا الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے، فقد ضل تو یقیناً وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ سواء السبیل کے لفظی معنی راستے کی سیدھائی، یعنی سوا جو ہے اس کے معنی سیدھا، اس کا مضاف ہے، لیکن یہ زبردست انداز ہے، بہت سیدھے راستے سے، بالکل جو صحیح راستہ ہے اس سے وہ بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، میں نے کہا کہ اوپر ان شرارت کا تذکرہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی کر رہے تھے، اب بتایا جا رہا ہے یہ شرارتیں قیامت تک اسی طرح کرتے رہیں گے، اور یہ تم سے چاہتے ہیں یوں سوال کرو اور رائے نہ کہو اور ایسا کرو، اور اس طرح تمہیں دلوں میں شک ڈالتے ہیں، کس لیے؟ کہا یہودی ہوں یا عیسائی، کان کھول کے ایک بات سنو،
یہ دونوں چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان کافر بنے۔ مسلمان کے کافر بننے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ چونکہ دونوں کو اندرونی طور پر یقین سے معلوم ہے کہ ہم آخری پیغمبر کو اور قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ اور بھی لوگ جہنم میں جائیں، جس طرح ہم نافرمان ہیں اور بھی اسی طرح نافرمان بنے۔ آج بھی یہودی اور عیسائیوں کی یہی کوشش ہے۔ وَدَّا چاہتے ہیں، کثیر بہت سارے نہیں، ایک بڑا طبقہ چاہتا ہے، مگر سارے برابر ہوں، قرآن ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکتا ہے۔ وَدَّا چاہتے ہیں، کثیر بہت سارے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے کہا یہاں، اس کا مطلب یہودی اور عیسائی دونوں، کس کو چاہتے ہیں؟ لو یردونکم تمہارے مرتد کرنے کو چاہتے ہیں کاش کہ تم مرتد ہو جاؤ، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، اور تم مرتد کے معنی پھر جاؤ، تم کدھر پھرو؟ کفارن اس حال میں کہ تم کافر ہو جاؤ، یہ چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کا کیا کھایا ہے؟ کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کرنے کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے، اور حسد کرنے والے کا کوئی کچھ نہیں کھاتا ہے۔ ایک دکاندار دکان چلا رہا ہے، اس کو روزی اللہ دیتا ہے، دوسرے بیچارے نے وہیں پھڑی لگا دی، یہ جلتا ہے کہ اس نے بھی آ کر کے پھڑی یہیں لگائی اور اس کو کوئی جگہ نہیں ملی، حالانکہ وہ اس کی روٹی نہیں کھا رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ جلتا ہے۔ جلنے والے کا کوئی کھاتا نہیں ہے، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم اپنی طرف سے خود جل رہے، ہم نے کچھ نہیں کھایا، من بعد ما اس کے بعد کہ تبینہ واضح ہو چکا تھا، لہم ان کے لیے، الحق حق سچ، فاعفو اے ایمان والو تم کیا کرو؟ ہوشیار رہو، ان کی باتوں میں مت آؤ، کہیں یہ تم کو دوست بنا کر کے مرتد نہ بنا دے اور دین سے پھیر نہ دے۔ تو کیا کریں؟ جب تک کہ اعلان جنگ نہ ہو جائے ان کے ساتھ، تب تک فاعفو معاف کرو، خامخواہ جنگ نہ کرو، لڑائی نہ کرو۔ جو خاص طور سے مسلمان ان کے ملک میں رہتے ہیں وہ کیا کریں؟ درگزر کریں۔ وصفحو معاف کرو، وصفحو اور درگزر کرو۔ معاف کرنے کے بعد درگزر کا مطلب دل سے بھی بات نکال دو کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بچھو کا کام ڈنک مارنا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کو بچا رہا ہے، اس کا کام بچانا ہے۔ تم دعوت کا کام کرتے رہو، ان کو دین پہنچاتے رہو، جو ان میں سے اچھے لوگ ہوں گے ان کو دین نصیب ہو جائے گا، اور جو اس طرح کی شرارتیں کرنے والے ان کو کرتے رہو، مگر ہوشیار رہو۔ حتی یاتی اللہ یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ بھی امرہی اپنے حکم کو، کس کا؟ کہ اتنی بڑی شرارتیں کرنے لگ جائیں کہ ان کے ساتھ اعلان جنگ ہو جائے تو پھر دوسری بات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اگر اعلان جنگ ہو گیا، جس طرح مدینہ کے اندر 3 قبیلے تھے یہودیوں کے بڑے طاقتور، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان سے بھی کوئی ٹکر لے سکتا ہے، لیکن ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ تینوں قبیلے ذلیل ہو کر کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خود مدینہ سے نکلے، ان سے جنگ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو جب تک ایمان والوں کو یہ حالات نہ ہوں تب تک وہ کیا کریں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اے ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو، مگر کس یقین کے ساتھ، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ اپنے آپ کے لیے، من خیر نیکی میں سے، تَجِدُوهُ پاؤ گے تم اس کو، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون تم جو کچھ کرتے ہو، تعملون جو کچھ عمل کرتے ہو، بصیر اس کو دیکھ رہا ہے۔ جو بھی کچھ کرے ایمان والا اس یقین کے ساتھ کرے کہ بالکل اللہ کے ہاں یہ چیز اسی طرح مجھے مل جائے گی، اور جو بھی کچھ کرے اس یقین کے ساتھ کرے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ سے میں کبھی ہٹ نہیں سکتا ہوں۔ اب یہودیوں کی کچھ ڈینگیں اور وہی کہ کوئی شک میں نہ مبتلا ہو جائے، سیدھا سادہ آدمی یہودی کہیں گے کہ دیکھو بھائی تم کچھ بھی عمل کر لو مگر تم جنت میں تو کبھی جا نہیں سکتے ہو۔ عیسائی بھی کہیں گے کچھ بھی کرتے رہو جنت میں تو کبھی نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے یہودی کہتے ہیں یہودی ہونا ضروری، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی بننا ضروری ہے، عیسائی کے سوا کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ آج بھی یہی ہے، آج کے عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں شاید مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہو، جی ہاں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے، پیچھے 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 پیچھے۔
مسلمانوں میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ صرف جو لسٹ کا مسلمان ہے وہی جنت میں جائے گا، اور جو اس لسٹ میں نہیں آئے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن جو دین سمجھتا وہ کیا کہے گا؟ جو اللہ کے دین کو صحیح طور پر مان لے گا وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ کسی خاندان کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، پہلے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، اور نام صرف مسلمانوں کی لسٹ میں لکھوا لے اور اللہ کو بھی نہ مانے، اللہ کے حبیب کو بھی نہ مانے، اللہ کی کتاب کو بھی نہ مانے، کیسے جنت میں جائے گا؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ، اور قالوا، اور انہوں نے کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، لَن يَدْخُلَ، ہرگز داخل نہیں ہوگا کوئی، الجنت، جنت میں، الا مگر وہ جائے گا، من کان، جو ہوگا، ہودن، یہودی، او نصارا، یا جو ہوگا عیسائی، بس وہ جنت میں جائے گا، اور کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ یا تو ہم جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، اور عیسائیوں نے کہا یا ہم جائیں گے یا یہودی جائیں گے، نہیں نہیں، یہودی کہتے تھے کہ یہودی کے سوا کوئی دوسرا نہیں جائے گا، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائیوں کے سوا کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، قرآن پاک نے کہا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ امانی کا معنی میں نے کل عرض کیا تھا، دو معنی، ایک وہ جو آدمی خود بخود خیال بنا لے، بس خیال بنایا ہوا ہے جنت میں تو ہم نہیں جانا ہے۔ بہت سارے ہم میں سے بھی ہو سکتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، ساری زندگی خدا کو نہیں مانا، اس کے نبی کو نہیں مانا، مگر ہیں تو ہم مسلمان۔ کیسے مسلمان ہیں؟ جائیں گے تو ہم جنت میں ہی۔ یہودیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ بے شک ہم اللہ کے دین کو نہیں مانتے، مگر نبیوں کی، ولیوں کی، بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم تو جائیں گے جنت میں۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ تو آج بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور وہ صرف پوچھیں گے کہ عیسائی کون کون ہے، اور بس اس کو جنت میں بھیجتے جائیں گے، چاہے اس نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں۔ کیوں؟ کہا سب کے گناہوں کے بدلے میں چونکہ وہ قربانی دے چکے ہیں، اب ان کے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ تو ایک معنی جو خیال بنائے آدمی، امانی، اور دوسرے معنی وقتی جھوٹے قصے، کہانیاں جو ان کے بزرگوں نے ان کو سنا رکھے تھے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، قرآن نے کہا ہاتو، لاؤ، برہانکم، دلیل اپنی، ثبوت پیش کرو۔ کہاں کہا تمہیں اللہ نے ایسا؟ کہاں تمہاری آسمانی کتاب میں ایسا لکھا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پیش کرو۔ اور یہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیقی بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ آج بھی مل سکتا ہے کہ تورات میں لکھا ہو کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انجیل میں لکھا ہو کہ جنت میں وہ جائے گا جو عیسائی ہے۔ تو قرآن پاک نے کہا لاؤ دلیل پیش کرو، تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ کہا بالکل، ہر دور کے اندر جو آسمانی کتاب آتی ہے اس دور کی اصطلاح میں جو ماننے والوں کا نام مشہور ہے، اس نام کے اعتبار سے وہ کہتی ہے کہ یہ جائیں گے جنت میں۔ تو جب تورات تھی تو اس دور میں ماننے والوں کو کیا کہتے تھے؟ ماننے والوں کو اس زمانے میں اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبیوں کو ماننے والے، آخرت کے ماننے والے، ان کو یہودی کہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو صحیح دین کو ماننے والے، ان کو عیسائی کہتے تھے۔ تو اس وقت میں جب کہا گیا کہ عیسائی ہی جنت میں جائے گا یا یہودی جنت میں جائے گا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ ماننے والا جائے گا۔ اور آج جب کہا جائے گا کہ مسلمان جنت میں جائے گا، اس کا مطلب ماننے والا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کے آخری حبیب، اللہ کے آخری پیغمبر کو ماننے والا جنت میں جائے گا۔ بھلا سنو جنت میں کون جائے گا؟ ہاں ہاں، یہ بھلا کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا لن يدخل، ہرگز نہیں جائے گا۔ قرآن پاک نے کہا ضرور جائے گا، تمہاری بات غلط ہے۔ بھلا ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ من اسلم، جس نے جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار بھی ہے، فلہ اجرہ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے کل آخر میں پڑھی تھی۔ وہاں بھی کیا تھا کہ وہ ہر ایک کہہ رہا تھا کہ ہم جنتی، تو قرآن پاک نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کوئی اپنے آپ کو نام کا مسلمان کہے، یہودی کہے، عیسائی کہے، صابی کہے، کچھ بھی کہے، جو بھی
اللہ کو اس طرح مان لے گا جس طرح ماننا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور خود ان کا حال کیا ہے، کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ دونوں، فرمایا نہیں، ہمارے مقابلے میں تو دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن آپس میں ان کے قلوبہم شتیٰ، دل جدا جدا۔ یہودیوں سے پوچھو عیسائی جائے گا جنت میں، کہتے کبھی نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھو یہودی جائے گا جنت میں، کہتے بالکل نہیں۔ اور دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پوچھا تمہارے سوا کوئی جائے گا جنت میں، کہا بالکل نہیں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہیں عیسائی، علی شیء، کسی بات پر۔ یہودیوں سے پوچھا عیسائیوں کا کوئی مذہب ہے، کہا ہے ہی کچھ نہیں۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہیں یہودی، علی شیء، کسی بات پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر کتاب پڑھتے ہیں تو یہودی تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے، اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں، تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ یہودی کسی مذہب پر نہیں، عیسائی کسی مذہب پر نہیں؟ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، ان کے کہنے کی طرح۔ جس طرح یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم چنی دیگرے نیست، ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں، تم نے کون سا کمال کیا؟ جو بالکل جاہل عرب کے مشرک مانے جاتے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ دنیا بھر کے جتنے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تم نے کون سا کمال کیا؟ واللہ یحکم بینہم، تو بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ کہاں کرے گا؟ آخری فیصلے کے دن، یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہے۔ دنیا میں بھی فیصلہ ہے، لیکن دنیا میں فیصلہ ہے صرف سمجھایا جاتا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اور قیامت کے دن فیصلہ کیا ہوگا؟ حق والا جنت میں، باطل والا جہنم میں۔ اس سے پتہ چلا یہ سچا تھا، یہ جھوٹا تھا۔ فیصلہ کرے گا اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن، بینہم، ان کے درمیان، فی ما، ان باتوں میں، کانوا فیہ، تھے وہ جن باتوں میں، یختلفون، اختلاف کرتے، جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے، ان باتوں میں اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، یہودیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان، اور تیسرا طبقہ آ گیا لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے، ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ کیا کیا ان تینوں طبقوں نے؟ آگے ان کے کرتوت بیان ہو رہے ہیں، کیا کام کرتے ہیں یہ تینوں لوگ؟ فرمایا تینوں کے تینوں لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں، اور اپنے آپ کو تینوں سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ یہودی کہتا ہے ہم جنتی، عیسائی کہتے ہیں ہم جنتی، مگر تینوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکنا۔ کہاں روکتے تھے؟ وَمَنْ أَظْلَمْ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن، اس شخص سے، منع، جس نے روکا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان مسجدوں میں، اسمہ، اللہ کا نام، وسعا، اور اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے کوشش کی اللہ کے گھروں کے لیے، فی خرابیہا، ان کے اجاڑنے میں، اللہ کے گھروں کو اجاڑنے کی کوشش کی، اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکا۔ اور کس نے روکا؟ میں نے کہا تینوں نے۔ اس آیت کو کبھی لوگ یہودیوں سے جوڑتے ہیں، کبھی عیسائیوں سے، تینوں سے جڑ رہی ہے۔ عرب کے مشرکوں نے، جب سورہ بقرہ نازل ہوئی، اس وقت میں مکہ میں ان کا قبضہ تھا، مسلمانوں کو اللہ کے گھر بیت اللہ سے روکا۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو روکا، کب؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے کوئی 100-150 سال بعد عیسائیوں کو دنیا میں طاقت ملی، انہوں نے یہودیوں پر وہ ظلم ڈھایا، بیت المقدس کو آگ لگائی، یہودیوں کو ملک بدر کیا، ان کو اللہ کے گھر سے روکا۔ یہودیوں نے بھی روکا، کب؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، اس وقت میں یہودیوں کو کسی نہ کسی درجے میں فلسطین میں اقتدار حاصل تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سچے مسلمانوں کو بیت المقدس سے روکا، اللہ کے گھر سے روکا۔ تینوں نے یہ کام کیا۔ اللہ نے فرمایا اپنے کرتوت دیکھو اور پھر دعوے دیکھو ان کے۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع، اس شخص سے جو روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان مسجدوں میں، اسمہ، اس کے نام کو، وسعی فی خرابیہا، اور وہ کوشش کرے ان کے اجاڑنے میں۔ اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، ما کان لہم،
جائز نہیں ہے ان کے لیے، ما کانا، ما نہیں ہے، کانا نہیں ہے جائز، لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ یہ ان مسجدوں میں جائیں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، کیوں؟ تینوں کے تینوں گناہگار اور تینوں کے تینوں شرک میں لت پت ہیں، تو جو مشرک ہے اس مالک کو اکیلا نہیں مانتا، اس کو اس کے گھر میں کیوں جانا چاہیے؟ ایک غیر ایمان والے کہنے لگے کہ سنا کہ مسجد حرام میں، بیت اللہ شریف میں غیر ایمان والوں کو نہیں جانے دیا جاتا۔ میں نے کہا وہ اس مالک کا گھر ہے جو اپنے آپ کو اکیلا مانتا ہے، تو جو اس مالک کو نہ مانے وہ اس کے گھر میں کیوں جائے؟ انہوں نے کہا یہ تو بات بالکل انصاف کی ہے، جو اس مالک کو مانتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، پھر اس کے گھر میں کیوں جائے؟ جب طے ہو گیا وہ گھر اس کا ہے، تو کسی کے گھر میں کوئی بغیر پرمیشن کے چلا جائے اور مانتا بھی نہیں، اس کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، اس کے حکموں کو توڑ رہا ہے، بلکہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، پھر اس کے گھر میں کیسے جائے؟ انہوں نے کہا بالکل یہ انصاف کی بات ہے، ان کو تو ڈرتے ہوئے جانا چاہیے تھا۔ لہم فی الدنیا، اور مفسرین نے کہا ایمان والو تم پر حق ہے کہ ان کو ان گھروں میں نہ آنے دیا جائے، مگر ڈرتے ہوئے آئیں، ان کو ڈر لگے کہ اللہ کے ساتھ وہاں جا کر ہم شرک کریں، ہماری ہمت۔ لہم فی الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، جنت نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی خزی رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، للہ اللہ ہی کے لیے المشرق، مشرق بھی ہے، والمغرب، اور مغرب بھی ہے۔ یہ بیچ میں کیا مشرق اور مغرب کی بات آ گئی؟ اصل میں کچھ رسم و رواج لوگوں نے پکڑے ہوتے ہیں اور ان کو بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور انہی کو بہت بڑا مانتے ہیں۔ یہودی پکڑے ہوئے تھے اس بات کو کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، عیسائی پکڑے ہوئے تھے بیت اللہ والے حصے کو کہ ہمارا قبلہ مشرق سائڈ ہے، اور مکہ کے مشرکین سمجھتے تھے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اور اللہ کے حکم سے انسان جدھر بھی منہ کر کے عبادت کرے گا وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لے گا، اور جو اللہ کے حکم کے بغیر صرف کسی طرف منہ کرنے کو سمجھے کہ میں بخشا جاؤں گا، یہ کیسے نیکی مانی جائے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا، تو جس طرف بھی تولو، تم پھرو گے، تم رخ کرو گے، فَثَمَّ، تو وہیں پر وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ کے حکم سے انسان جدھر بھی منہ کر کے عبادت کرے گا وہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، لیکن اللہ کا حکم نہیں اور اپنے طور پر کسی جگہ کو طے کر لے اور سوچے اس سے بخشا جاؤں گا، کیسے بخشا جائے گا؟ ان اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے، وسیع ہے، وسیع کا مطلب اس کا فضل بہت بڑا ہے، علیم جاننے والا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو توفیق عطا فرماتا ہے سچے قبلے کی، اور کس کو چاہتا ہے جانتا ہے، جو اس کا مستحق ہے، جس کا دل پاک ہے، اسی کو اس کی توفیق دیتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک اور انداز بھی ہے، جب کوئی بڑا حکم آنے والا ہو، اس حکم کے آنے سے پہلے اس کا تھوڑا ماحول بنایا جاتا ہے، اس کے لیے تمہیدیں باندھی جاتی ہیں۔ ابھی تک جب یہ آیتیں اتر رہی تھی تب تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن اس کے بعد اگلے پارے میں کہ شروع میں ہی قبلہ بدلنے والا ہے اور کعبہ پاک قبلہ ہونے والا ہے، یعنی پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی، اور آج جہاں مسجد نبوی میں قبلہ ہے یہ آخری صف کی جگہ تھی، اور اس وقت میں قبلہ بالکل اس کے مخالف جانب تھا، وہ قبلہ بدلنے والا ہے۔ اس سے پہلے گراؤنڈ بنایا گیا کہ جب قبلہ بدلے گا تو اس میں یہی بتانا ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ جب تک اللہ کا حکم تھا مکہ میں رہتے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کعبہ کی طرف کرتے تھے، مدینہ پہنچے حکم آیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بیت المقدس کی طرف کرنے لگ گئے، اور پھر حکم ملے گا کہ نہیں اب پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ کسی سمت کو بخشش کا ذریعہ نہیں سمجھتا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان کے کرتوت سنو، تینوں کے تینوں، مکہ کے مشرکین بھی اور یہودی بھی اور عیسائی بھی، تینوں کے تینوں سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ، بنا لیا اللہ، اللہ نے، ولدن، اولاد، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے،
अल्लाह की औलाद होगी। और ईसाई अल्लाह की औलाद मानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आज भी, और यहूदियों का भी एक बड़ा तबका हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहता था, और मक्का के मुशरिक फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। इतने बड़े बड़े पाप कर रहे हैं और कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। सुब्हानहू, उसकी जात पाक है, औलाद का होना उसकी शान के लायक नहीं है। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द, बल्कि का मतलब उसकी औलाद नहीं। औलाद किस लिए होती है? इंसान को बुढ़ापे में काम आए, बुढ़ापे का सहारा बने। तो क्या नौज बिल्ला खुदा कभी बूढ़ा हो जाएगा? बल लहू, उसी के लिए है, माँ जो कुछ है फिस समावाति, आसमानों में, वल अर्द, और जो जमीन में है। औलाद किस लिए होती है? बाप के जायदाद की वारिस बने। क्या वो चला जाएगा कहीं तो उसकी जायदाद के कोई वारिस बनेगा? सारी कायनात उसकी है, वो किसी का मोहताज नहीं। उसके लिए औलाद का होना ऐब की बात है। कुल्लुन लहू कानितून, कुल्लुन सब के सब, लहू उसी के लिए, कानितून आजिज़ी करने वाले, झुकने वाले। बदीउस समावाति वल अर्द, वो वजूद बख्शने वाला है। बदी, अनोखे तरीके से पैदा करना, जिसका पहले से कोई सैंपल मौजूद ना हो, तो उसी को हम उर्दू में कह सकते हैं कि वजूद बख्शने वाला है। अस्समावाति, आसमानों को, वल अर्द, और जमीन को, उस वो औलाद का मोहताज है। इदा व इदा क़ज़ा अमरा, और जब, व इदा और जब, क़ज़ा वो फैसला करता है, अमरन किसी मामले का कि इस काम को होना चाहिए, तो फिर मिस्त्रियों की तरह उसको मटीरियल लाकर बनाने की जरूरत नहीं। फ़इन्नमा, तो बेशक, यकूलू वो कहता है, लहू उस काम से, कुन हो जा, फयकून तो वो काम हो जाता है। उसने चाहा कि जमीन बने, बन गई। उसने चाहा कि आसमान बने, बन गए। उसने चाहा कि आसमानी निजाम बने, बन गए। और उसको ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि तू बन, यानी इस लफ्ज का भी वो मोहताज नहीं है, सिर्फ उसका चाहना काफी है। इसको जो अरबी ग्रामर समझता है वो तो समझ गया कि फयाकून के माना ही है। वरना अगर ये होता ना कि उसने कहा कुन, तो आगे होता फयाकुन, तो यकुन नहीं है, फयाकूनु, वो पूरा जुमला अलग है। फहुवा यकून, तो इसका मतलब वो इसका मोहताज नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि ऐसा कहता है कि हो जा तो हो जाती है, वरना वो कहने की भी उस मोहताज नहीं, वो चाहता है कि हो तो हो जाता है। फहुवा यकून, यूं है लफ्ज़, यानी शर्त और जज़ा नहीं है। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तातीना आया। वक़ाल, और कहा, अल्लज़ीना उन लोगों ने, ला यअलमून जो नहीं जानते हैं। असल तो ये काम मुशरिकों ने किया था, और 8वें पारे के बिल्कुल शुरू में आ रहा है कि अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता है। अगर वाक़अतन आप अल्लाह की नबी हैं तो अल्लाह हमारे पास खुद आता और आकर के बताता कि ये मेरे नबी हैं। और कुरान पाक ने यहूदियों के जिक्र के बीच में इसका तज़किरा क्यों किया? कहा यहूदियों में भी इस सोच के हामिल हैं कुछ लोग। वक़ाल अल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने, ला यअलमून जो नहीं जानते, लौला क्यों नहीं। देखिए ये भी एक लफ्ज़ है, एक जगह याद कर लो। लौला के दो माना, एक माना क्यों नहीं, एक माना होता है अगर नहीं। जब इसके बाद फेल आए, वर्ब आए, तो माना क्यों नहीं, और जब इसके बाद इस्म आए, नॉन आए, तो समझ जाओ तो इसके माना अगर नहीं। और ज़ौक़ बनते बनते बन जाता है, फिर एकदम आदमी को पता चल जाता है कि कौन सा माना कहाँ होगा। लौला क्यों नहीं, युकल्लिमु बात करता ना हमसे, अल्लाहु अल्लाह ताला, औताती या क्यों नहीं आती ना हमारे पास, आयतुन कोई निशानी। निशानी से मुराद, निशानी के चंद माना होते हैं आयत के माना कुरान पाक में। एक आयत के माना यही कुरान पाक की आयतें, और दूसरे आयत के माना अहकाम, और तीसरे आयत के माना मौजज़े, और चौथे आयत के माना अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ। लेकिन किस जगह कौन सा माना है ज़ौक़ सलीम खुद बताएगा, समझ जाएंगे कि यहाँ आयत उनसे मुराद क्या है, मौजज़ा। वक़ालू, और उन्होंने कहा क्यों नहीं अल्लाह हमसे बात करता, औ या क्यों नहीं ताती आती ना हमारे पास आयतुन कोई निशानी। कौन कहते थे? यहूदी भी कहते थे, ईसाई भी कहते थे, मुशरिक भी कहते थे कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो वैसा कोई मौजज़ा दिखाओ जैसे पिछले दौर में नबी दिखाते थे। यानी ईसाई कहते होंगे कि आप मुर्दों को जिंदा करके दिखाएं, और यहूदी कहते होंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कोई लाठी हो कि जो सांप बने। कज़ालिका, फरमाया ये कोई नई बात नहीं। क़ाल अल्लज़ीना, कज़ालिका इसी तरह, क़ाला कहा था,
الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم ان کے کہنے کی طرح فرعون نے بھی یہی کہا قوم عاد اور سمود نے بھی یہی کہا ہر دور کے نافرمان یہی کہتے رہے تشابہت قلوبہم ایک جیسے ہیں ان کے دل اور یہ قرآن پاک کے جواب دینے کا ایک زبردست انداز ہے کہ جب بھی کوئی اعتراض کرتا ہے قرآن کہتا ہے تم سے پہلے جاہل بھی یہی کہتے تھے یہ تم نے کوئی نیا کمال نہیں دکھایا قد بینا الآیات یقیناً بینا ہم نے کھول کر بیان کر دیا الآیات آیتوں کو نشانیوں کو لقوم یوقنون ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں مطلب معجزے کا مطالبہ کس لیے ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ نبی برحق ہیں فرمایا کتنی نشانیاں ہم نے بھیجی جس سے یقین کرنے والے یقین حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن وہ ساری نشانیاں دیکھی تم نے کیا مانا قد بینا الآیات ہم کھول کر نشانیاں بیان کر چکے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یوقنون جو یقین کرتے ہیں اور جو ماننا ہی نہیں چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر کیا فرعون ایمان لایا صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی پہاڑ سے تو کیا قوم سمود ایمان لائی نہیں لائی اسی طرح یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا اِنَّا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا کا آپ کو بالحق حق دے کر بشیرن اس حال میں کہ آپ خوشخبری سنانے والے ہیں نذیرن اس حال میں کہ آپ ڈرانے والے ہیں آپ کا کام صرف جو مانے گا اس کو جنت کی خوشخبری دینا ہے آپ کا کام جو نہیں مانے گا اس کو جہنم سے ڈرانا ہے آپ آئے ہیں کیسے بالحق سچا دین لے کر کے اور جو سمجھانے کے باوجود نہ مانے اور جہنم کا راستہ اختیار کرے اس کے جہنم کی جانے کی باز پرس آپ سے نہیں کی جائے گی ولا تسألوا اور نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب تسألوا اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم جہنم میں جانے والوں کے بارے میں اور آخری بات اللہ نے اپنے حبیب کو کہی لیکن اصل میں ہم کو سنائی کیا کہ بہت سارے لوگ نرمی اختیار کریں گے دین کے بارے میں اخلاق میں نہیں کہہ رہا ہوں اخلاق تو نرمی ہوتے ہیں لیکن دین میں سمجھوتے کرنے لگیں گے کہ شاید یہودی اور عیسائی ہم سے خوش ہو جائیں تھوڑے ہم ان کی باتیں مان لیں ان کے تھوڑے تھوڑے دین کو مانتے رہیں تو شاید وہ خوش ہو جائیں فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ سے بھی کبھی راضی نہیں ہوں گے تو کوئی دوسرا مسلمان کہے کہ میں تھوڑا یہودی بنتا ہوں شاید اس طرح بننے سے یہودی میرے قریب آ جائیں گے تھوڑا سا عیسائی بنتا ہوں اس سے عیسائیوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہاں آئے گی وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے عن کا آپ سے الیہود یہودی وَلَن نَصَارَىٰ اور نہ عیسائی راضی ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ یہاں تک کہ آپ پیچھے چلیں ملتہم ان کے مذہب کے قل آپ فرما دیجئے ان ہدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت هو الہدا وہی ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ وَلَا اور قسم بخدا ان اتبعت اگر آپ پیچھے چلیں گے اہواءہم ان کی خواہشوں کے بعد اس کے بعد الذی جاءک کہ آ چکا آپ کے پاس من العلم علم میں سے آپ کے پاس علم آ چکا ہے اس علم کے بعد اگر آپ ان کے طریقے پر چلیں گے ما لک من اللہ من ولی ما لک نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ کے مقابلے میں من ولی کوئی کام بنانے والا ولا نصیر اور نہ کوئی مدد کرنے والا مطلب آپ ایسا نہیں کریں گے اے ایمان والے اگر تو یہودیوں کی طرف جھکے گا وہ تو تیری طرف آئیں گے نہیں یہاں تک کہ تو پورا یہودی اور عیسائی نہ بن جائے اور اگر بن گیا تو تب بھی تجھے باہر سے آنے والا مانیں گے وہ مرتبہ اور مقام نہیں دیں گے جو اپنے لوگوں کو دیتے ہیں لیکن کیا ہوگا اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گا اللہ کی حمایت سے محروم ہو جائے گا اور جب اللہ کی مدد سے محروم ہوگا تو کائنات میں تیرا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ بات پوری کی جا رہی ہے اس آیت پر جو مضمون یا بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا وہ پورا ہوا میں نے کہا تقریباً 41 معاملات بیچ میں بیان کیے گئے کہ یہ کام یہودیوں کے ہیں اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ 3 باتیں سامنے ہیں کیا یہودیوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے عیسائیوں کو بھی ان کے ساتھ ساتھ میں مانو اللہ کی کتاب آ چکی اللہ کے حبیب آ چکے وہ نبی آ چکے جن کا تذکرہ تمہاری کتاب میں تھا اور تم لوگوں کو بار بار سناتے بھی تھے کہ ان کا تذکرہ ہماری کتاب میں ہے اور تم کہتے تھے کہ آخری نبی کو آنے دو پھر دیکھو ہماری شان ہم ان کے ساتھ مل کر کے تم سے انتقام لے لیں گے وغیرہ وغیرہ ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو اس کے منتظر تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں
اگر یہ اس دین کو مانیں گے تو ہم بھی مانیں گے، اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ مانیں تو پھر ہم کیسے مانیں کہ یہ سچا دین ہے؟ ان کے سامنے ڈول کا پول کھولا گیا کہ کن کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بڑے اچھے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے علم کے بجائے جادو سیکھا، اور جادوگری کو علم کہتے تھے اور اس کے کرتب کو معجزہ سمجھتے تھے، ان کو تم پڑھا لکھا کہہ رہے ہو۔ اور تیسرے نمبر پر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ان راستوں سے وہ گمراہ ہوئے تھے، اور اصل تو ہم ہی کو بتایا جا رہا ہے، تم بچنا کہیں تم بھی ان کی راستے پر نہ چل پڑنا۔ مضمون ختم کرنے سے پہلے ایک اہم بات، کیا سارے یہودی اور سارے عیسائی ایک لاٹھی سے نہیں ہانک دینا کہ سب برابر ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ان میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو صحیح طور پر تورات اور انجیل کو پڑھتا ہے، اور جو تورات اور انجیل کو صحیح طور پر پڑھے گا وہ اس قرآن پر ایمان لائے بغیر کبھی رہے گا نہیں۔ الذین وہ لوگ آتینا، الذین جن کو آتینا ہم نے دی تھی، ہم ان کو الکتاب کتاب، اب ملا کر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی تورات اور انجیل، یتلونہ پھر وہ پڑھتے تھے اس کو حق تلاوتہ جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق تھا۔ یہ ہے وہ طبقہ اولئک یؤمنون بہ، یہ ہے وہ طبقہ جو ایمان لائے گا بھی، اس کتاب پر بھی، اس نبی پر بھی ضرور ایمان لائیں گے۔ چنانچہ لائے ایمان۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد، یہودی تھوڑے کم مگر ایمان لائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کوئی کفر کرے گا بھی، اس قرآن کے ساتھ، اس نبی کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ کفر کرے گا، انکار کرے گا، اس سے نہ نبی کا کوئی نقصان نہ کتاب کا کوئی نقصان، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ ایک بہترین مقرر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی لمبی تقریر کا پہلے ایک اجمال پیش کرتا ہے، پھر اس کی تفصیل کرتا ہے، پھر آخر میں نچوڑ کرتا ہے۔ قرآن نچوڑ پیش کرتا ہے، جہاں سے بات شروع کی تھی پھر پلٹو واپس وہیں۔ یا بنی اسرائیل، او اسرائیل کے بیٹو، اذکرو یاد کرو نعمتی، میری ان نعمتوں کو، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی تھیں۔ جو انعام بیان ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے یہودیوں پر تھے، لیکن میں نے کہا کہ بڑوں پر جو انعام ہے وہ بعد والوں پر بھی انعام ہے۔ آج بھی ہمارے والدین پر جو انعام ہے وہ گویا ہم پر انعام ہے۔ قرآن پاک نے کیا سکھایا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے خدا جو انعام مجھ پر کیے ان کا بھی میں شکر کرتا ہوں، اور جو میرے والدین پر کیے ان کا بھی شکر کرتا ہوں۔ تو جو انعام ہم پر ہوئے، مثلا بدر میں اللہ نے فرشتے اتارے، اگر کوئی آج ہی کلمہ پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ انعام اس شخص کے اوپر بھی ہے۔ اس لیے یہودیوں کو یاد دلایا گیا، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، سارے جہانوں پر۔ اور اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اس دن کو یاد کرو۔ واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں بدلہ بنے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس، کسی جان کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، کوئی جان، یعنی کرے کوئی اور بھرے کوئی، اور کوئی کسی کی طرف سے جہنم میں چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے پاپوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ ادا کیا، وہ خود سولی پر چڑھ گیا، لیاذ باللہ، کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ اللہ کی عدالت ہے، یہاں ایسا نظام نہیں ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس کو وہاں تیسرے نمبر پر لائے تھے پہلے، یہاں دوسرے پر لایا، اور نہیں قبول کیا جائے گا کسی کی طرف سے عدل، بدلے کو، بدلے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ رشوت کو۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہیں نفع دے گی کسی جان کو سفارش۔ تو جو شفاعت جس کے ہم قائل ہیں وہ تو بخشش کا ایک ذریعہ ہے کہ ایمان کامل ہے، اس کے بعد اللہ کسی کی چھوٹی موٹی خطائیں ہوگی ان کو معاف کرنا چاہتا ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ خود معاف کر دے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے محبوب بندوں میں سے کسی کو اجازت دے اور وہ سفارش کرے اور اللہ معاف فرما دے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو جرموں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے مگر کوئی سفارش کر کے اس کو چھڑا دے۔ لا تنفعها، نہیں نفع دے گی کسی جان کو، شفاعت، ان کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ مدد کا مطلب کہ سارے لوگ مل کر کے ہلا گلا کر کے کسی کو چھڑا لیں، ایسا بھی نہیں۔
یہاں تک تذکرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، اس لیے ان کی اولاد کو کہنے لگے بنی اسرائیل۔ یہاں تک ان کا تذکرہ ہے۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ؟ توجہ، چونکہ یہودی بھی اپنا سب سے بڑا مانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالتے تھے کہ جس دین پر گویا آج ہم ہیں اسی دین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالتے تھے کہ جس دین پر نعوذ باللہ ہم ہیں اسی دین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اب توجہ کریں کتنا بڑا ظلم۔ عیسائی اس دین پر ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بھی اسی دین کو مانتے تھے، جب ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں اور باپ اور بیٹے کا چکر ہی نہیں تھا، تو پھر وہ اس دین پر کیسے ہو سکتے تھے؟ کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا بہتان۔ اور سب سے بڑی بات کہ عرب کے مشرک، جن کا نام ہی مشرک پڑا ہوا، شرک والے، امی پڑا ہوا، جاہل، ان پڑھ، وہ بھی کیا کہتے تھے کہ اصل میں ابراہیمی ہم ہیں۔ وہ اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے، حنفاء کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح سارے دینوں کو چھوڑ کر ایک دین کی طرف جھک گئے تھے، ہم بھی اسی دین کو مانتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا تھا وہ اتنے شرک کر کے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اتنا شرک کر کے پھر اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں، جس دین کو ہم مانتے ہیں یہی دین ابراہیم علیہ السلام کا تھا، لعاذ باللہ۔ اور توحید اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کو مانا جائے کہ اللہ ہے ایک، البتہ لاکھوں کروڑوں کی ساتھ میں پوجا کی جائے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ ہمارے پیغامات اللہ تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں۔ ان سب کو سامنے رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی اصل تاریخ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے کون۔ وَإِذِ ابْتَلَا، اور یاد کرو جب ابتلا، وَإِذ یہ بھی اذ ہے، آگے جوڑنے کے لیے اذی ہو گیا ہے۔ وَإِذ اور یاد کرو جب ابتلا، آزمایا، امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام کا، ربہ ان کے رب نے، بکلمات کئی باتوں کے ذریعے سے امتحان لیا۔ کیا کیا باتیں تھیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانا پڑا، ابراہیم علیہ السلام کو ملک چھوڑنا پڑا، ماں باپ سے جدا ہونا پڑا، بیٹے کو دور چھوڑ کے آنا پڑا، پھر اس کی قربانی کے لیے تیار ہونا پڑا۔ ان تمام باتوں سے امتحان لیا، فاتمہن، تو انہوں نے ان تمام باتوں کو پورا کر دیا، ایک ایک بات کو پورا کیا، سارے امتحانوں میں پاس۔ اب رزلٹ آؤٹ ہوا، انعام ملا۔ کیا انعام؟ قال انی جاعلک للناس اماما، قال اللہ نے فرمایا انی جاعل، بے شک بنانے والا ہوں میں کا آپ کو، للناس لوگوں کے لیے، اماما امام، لوگوں کو آپ کے لیے امام بنانے والا ہوں، مطلب عبادت کے وہ طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب قیامت تک لوگ انہی طریقوں پر چلیں گے تو گویا آپ امام ہیں اور ساری کائنات آپ کے پیچھے مقتدی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو حج کا طریقہ بتایا، قیامت تک حج ان کی طریقے کو زندہ کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے قربانی کی، قیامت تک قربانی ان کے طریقے کو زندہ کرے گی۔ قال ومن ذریتی، اللہ نے فرمایا اور میری اولاد کو بھی امامت کا مرتبہ اور مقام عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، یہ بھی نصیب ہو جائے۔ قال لا ینال عہدی، قال اللہ نے فرمایا لا ینال، نہیں نصیب ہوگا، عہدی میرا وعدہ، میرا عہدہ، میرا مرتبہ، میرا وعدہ، الظالمین ظالموں کو، مطلب آپ کی اولاد کو بھی امامت کا مقام ملے گا، لیکن جب تک وہ آپ کے طریقے پر رہے گی۔ اور اگر کوئی ظلم کرے اور شرک میں مبتلا ہو جائے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اس کو یہ مرتبہ اور مقام نہیں مل سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وَإِذْ اور یاد کرو جعلنا، جب ہم نے بنایا، البیت گھر کو، اور یہ قرآن کا انداز ہے کہ جب مطلق طور پر کہا جائے البیت تو مراد ہوتا ہے اللہ کا گھر، یعنی بیت اللہ۔ جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو، کعبہ پاک کو، مثابتاً پلٹ کر آنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، ایسا بنایا
کہ پوری دنیا کے لوگ پلٹ پلٹ کر کے بیت اللہ کی طرف آتے رہیں گے۔ وَأَمْنًا، اور ہم نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا، اور خالی بیت اللہ نہیں بلکہ اس کے پاس سارا حرم۔ کیسی امن کی جگہ ہے؟ وہاں گھاس کو امن ہے، وہاں پرندوں کو امن ہے، چرندوں کو امن ہے، وہاں کی ہر چیز کو امن ہے۔ وہاں یہاں تک کہ مشرک بھی حرم کے اندر باپ کے قاتل کے اوپر بھی حملہ نہیں کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ حرم کے باہر جائے گا پھر دیکھا جائے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا، اور ہم نے حکم دیا، اس سے پہلے پوشیدہ ہے، ایمان والوں کو کیا حکم دیا؟ اتخذوا، بناؤ تم، من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مقام کے معنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بناؤ، مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ کہاں کھڑے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ جو مقام ابراہیم آج بھی ہے، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا اور اس میں ان کے پاؤں کے نشان پڑ گئے، اور جس کے لیے مشہور ہے کہ وہ لفٹ کی طرح اوپر اور نیچے ہوتا رہتا تھا، جہاں ان کو پہنچنا ہوتا تھا وہاں وہ پہنچتا تھا، واللہ عالم۔ اس کو ہم نے مصلی بنایا، یعنی یادگار بنا دیا کہ جب بھی کوئی طواف کرے تو مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے اللہ کے لیے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ کیا ہوگا اس سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ یہ بھی امامت کا ایک مقام۔ واحدنا، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج پر جب تشریف لے آئے اور آپ نے طواف فرمایا تو طواف کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں، تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرماتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف گئے، فرمایا اللہ نے تو یہ حکم ہم کو دے دیا ہے کہ مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت طواف پڑھو۔ واحدنا الی ابراہیم، اے شرک کرنے والو سنو، عہدنا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے پکا وعدہ لیا، ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے پکا وعدہ کس بات کا؟ ان طاہرا، کہ تم دونوں پاک رکھنا بیتی، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اے مکہ میں 360 مورتیاں رکھنے والوں، بیت اللہ کے اندر اور اس کے آس پاس، تم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سے تو اللہ نے وعدہ لیا کہ پاک رکھنا میرے گھر کو۔ کس سے پاک رکھیں؟ شرک سے پاک رکھنا میرے گھر کو۔ ظاہری طور پر بھی پاک کرو، لیکن سب سے بڑی گندگی شرک کی ہے، اس سے پاک رکھنا۔ اور بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہاں کیا کیا کام کرنے ہیں؟ صرف طواف، صرف اعتکاف، صرف رکوع، صرف سجدہ۔ وہاں کسی اور کو سجدہ کیا جائے، وہاں اور کسی کے آگے جھکا جائے، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جو ایسا کر رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دے تو، ہذا، اس کو، بلدن آمنا، اس کو بنا تو امن والا شہر۔ اس دعا میں 2 باتیں ہوئی، ایک تو اس کو شہر بنا، اور دوسرے یہ دعا ہوئی کہ اس کو شہر بھی کیسا بنا؟ امن والا بنا۔ گویا ابھی یہ شہر بنا نہیں ہے، اور سورہ ابراہیم میں ہم پڑھیں گے ھذا البلد، اس شہر کو امن والا بنا۔ اس کا مطلب کہ جب بیت اللہ بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم 3000 یا 2500 سال پہلے آپ کی آمد کے لیے مکہ شہر بسایا گیا، اور فلسطین سے، شام سے، سیریا سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر کے آؤ اس بیابان، اس جنگل میں۔ وہ چھوڑ کر چلے گئے، حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے، صرف 2 بیٹا، وہ ماں اور بیٹے۔ لیکن پھر بنو جرہم آئے اور بستی بننے لگی۔ جب چھوڑا تو اس وقت میں تو دعا کی ہوگی کہ اس کو شہر بھی بنانا، بستی بھی بنانا، امن والی بنانا، اور جب شہر کو بنا ہوا دیکھا تو پھر دوسری دعا کی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور روزی عطا فرما تو اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، چونکہ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، قرآن نے کہا ایسی جگہ ہے جس میں کچھ پیدا نہیں ہو سکتا، نہ چاول، نہ گیہوں، نہ مکی، نہ باجرہ، تو یہاں کے رہنے والے کھائیں گے کیا؟ کہا یہی تو اس گھر کی تعلیم ہے کہ کھلانے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اس بنجر زمین میں رہنے والوں کو ورزق،
روزی دے تو اہلا اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے۔ اکثر تو پھلوں سے مراد لیتے ہیں جو بھی کھانے کی چیز ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ نہیں کھانے کی چیز تو دینی ہی دینی ہے، ثمرات ان کی جمع ثمرات مراد تازہ تازہ پھل عطا فرما۔ کس کو؟ من آمن منہم جو ایمان قبول کرے گا، منہم ان میں سے، باللہ جو مانے گا اللہ کو، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کو۔ اور یہ دعا کیوں کی کہ ایمان والوں کو روزی عطا فرما، چونکہ اوپر دعا کی تھی کہ میری اولاد کو امامت کا مرتبہ عطا فرما، اس کے اوپر ڈھانٹ آ گئی کہ امامت سب کو نہیں ملے گی، تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، اور یہی شان نبوت ہے۔ اب ان کے لیے روزی کی درخواست کریں، اس سے بھی گھبرائے کہ شاید ان کو روزی بھی نہیں دینی جو نہیں مانیں گے، تو یہ نہیں کہا کہ ان کو نہ دے، البتہ دعا کی ان کے لیے کہ جن کو روزی دینی ہے ان کے لیے دعا کی کہ ایمان والوں کو دے، غیر ایمان والوں کو دے یا نہ دے اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، جو کوئی کفر کرے گا روزی اس کو بھی ملے گی، امامت نہیں ملے گی روزی ملے گی، فَأُمَتِّعُهُ تو میں اس کو زندگی گزارنے کا سامان دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، تھوڑا سا مطلب یہ نہیں کہ ایمان والے کو زیادہ دوں گا اور اس کو کم دوں گا، مراد یہ ہے چند دن کے لیے، زندگی جتنے دن ہے اتنے دن زندگی کا سامان ملے گا، ثم اضطرہ پھر میں اس کو کھینچ کر لے آؤں گا، الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی جانب۔ تو سزا کا تعلق، جزا کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا میں روزی سب کو ملے گی، وبئس المصیر اور کتنی بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ جہنم۔ اس سے دعا کا ادب بھی معلوم ہوا کہ ڈانٹ پڑی تھی امامت کے بارے میں، لیکن جب روزی کے لیے دعا کی تو کیسے گھبرائے ہوئے کہ یہاں غیر ایمان والوں کے لیے روزی کی دعا بھی نہیں کی کہ شاید اس پر بھی ڈانٹ پڑ جائے، لیکن اللہ نے فرمایا روزی سب کو ملے گی۔ یہ اس کے رحمان ہونے کی صفت ہے کہ وہ اپنوں کو بھی نوازتا ہے، جو اس کو نہ مانے ان کو بھی نوازتا ہے۔ اور سنو ابراہیم علیہ السلام کی شان، وَإِذْ اور یاد کرو، یرفع جب اونچا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد دیواروں کو، من البیت بیت اللہ شریف کی دیواروں کو، قاعدۃ کی جمع قواعد بنیادیں، بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے، تو بنیاد اونچی ہوتی ہے وہی دیوار بنتی ہے، اس لیے میں نے جمع کیا دیواروں کو۔ وَإِسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی اونچا کر رہے تھے، اس کا مطلب کہ یہ کافی بعد کی بات ہے، اب بیٹا بھی بڑا ہو گیا اور والد صاحب بیت اللہ شریف بنا رہے ہیں، اور یہ کافی بعد کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اصل میں یہاں تھا بیت اللہ، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اس کے نشانات مٹ گئے، تو پرانے نشان بتائے گئے کہ اس کے اوپر اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہوئے آدمی کچھ کام کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے، اس سے کام ہلکا ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی اپنے مرتبے کی بات کہتا ہے۔ دنیا کا وہ انسان جو اپنے مالک کو نہیں جانتا وہ کام کرتے ہوئے شور مچائے گا، اور جو اللہ کو جانتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق اللہ کا نام لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، ہائے ہائے اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ تقبل عربی جاننے والے کہتے ہیں کہ تقبل کا معنی ہی ہے کہ اپنے کرم سے قبول کر لے، ورنہ تیری شان کے لائق کام ہو نہیں سکا۔ آگ میں چلے گئے، ملک کو چھوڑ دیا، اور بیٹے کو اس جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے، قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اس تمام کے باوجود کہتے ہیں کہ تیری شان کے لائق کام نہیں ہو سکا، جیسا بھی ہوا اپنے کرم سے قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، اجعل بنا دے تو نہ ہم کو مسلمین دونوں فرما برداری کرنے والے، لکا تیرے لیے، اے خدا تجھ سے بھیک مانگتے ہیں ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ انبیاء کرام تو پہلے دن ہی سے اس کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ امت کو، انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے عمل کی توفیق مانگنا یہ انبیاء کرام کا کام ہے، تم بھی نیکی کی توفیق اللہ سے مانگو۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد میں سے بھی اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ایک ایسی جماعت بنا، مسلمتاً جو فرما برداری کرنے والی ہو، لکا آپ کی، ایک جماعت ایسی بنا دے
ایک جماعت کیوں کہا، ساری اولاد کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اوپر ڈانٹ پڑ چکی کہ ساری اولاد کو امامت کا مرتبہ نہیں ملے گا، جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گا۔ اس سے سمجھ گئے کہ اولاد میں بھی کچھ ظالم ہوں گے، اب ان کا تذکرہ نہیں کرتے، البتہ عرض کرتے ہیں کہ ایک جماعت ضرور ایسی بنا جو تیرے لیے فرما برداری کرنے والی ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبْ عَلَيْنَا، چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی۔ وہ دونوں تو فرما بردار تھے، پھر ان کی اولاد میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی طبقہ رہا، آخری وقت تک جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھا اور اللہ کا فرما بردار تھا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کہیں گے جب آپ تشریف لائے تب تو کوئی بھی نہیں تھا، صحیح ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے سوا دین ابراہیم پر صحیح طور پر کوئی بھی قائم نہیں ہے آج، بے شک، مگر آپ تو ہیں اور آپ تنہا ایک جماعت ہیں، اور کچھ نہ کچھ جن کے دل میں کچھ نہ کچھ تصور دین باقی تھا، وہ بہت سارے لوگ تھے، کچھ نہ کچھ۔ وہ ارینا، اور دکھا تو نہ ہم کو مناسکنا، ہمارے مناسک کے تین معنی، ایک معنی عبادت کرنے کے طریقے، دوسرا معنی قربانی کرنے کے طریقے، اور تیسرے معنی حج کرنے کے طریقے، اور یہاں سبھی مراد ہیں۔ اے پروردگار تو ہی ہم کو دکھا، یعنی سکھا، حج کرنے کا طریقہ بھی، قربانی کا طریقہ بھی، سارے عبادت کے طریقے بھی، اس لیے کہ عبادت تو وہ ہے جو تجھے پسند ہو، اور تجھے کون سا طریقہ پسند ہے وہ تو ہی جانتا ہے۔ وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر توجہ فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ حالانکہ گناہ کون سا کیا؟ گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، امت کو سکھانا ہے کہ نیکیاں کر کر بھی توبہ کرتے رہو۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور آخری دعا، ربنا، اے ہمارے رب، وَبْعَثْ، بھیج دے، فیہم، انہی میں، میری اولاد میں جو ایک جماعت ہمیشہ تیری فرما برداری کرنے والی رہے گی، اس جماعت میں، اسی میں بھیج دے، ان میں، مکہ والوں میں بھیج دے، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، اور رسول کے اوپر تنوین، وہ زبردست رسول، تو عربی کے اعتبار سے وہ زبردست رسول بھیج دے، تو وہ سے مراد کوئی رسول ہے جن کا تذکرہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے، اور آیت کا انداز بتاتا ہے کہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے بیٹے کو مکہ میں کیوں بسایا جا رہا ہے، تاکہ اس شہر کی توحید پر بنیاد کھڑی ہو، یہاں میرا آخری پیغمبر آنے والا ہے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، جب تیار ہو گیا اور اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھے کہ پروردگار اب بیت اللہ بن گیا ہے، آپ رسول اللہ کو بھیج دے، رسولاً، اس زبردست رسول کو بھیج، منہم، انہی میں سے، ان میں بھیج یعنی ان کے لیے بھیج، منہم، انہی میں سے بھیج، قریشیوں میں سے بھیج، ابراہیمیوں میں سے بھیج، اسماعیلیوں میں سے بھیج، انسانوں میں سے بھیج۔ اور اسی پر ولی الدین عراقی بہت پرانے عالم ہیں، ابن حجر عسقلانی کے بھی استاذ ہیں، ان کا فتویٰ روح المعانی میں یہ 4 پارے کی تفسیر میں لکھا کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی انسانوں میں سے نہ مانے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا آپ انسانوں میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں خالی انسانوں میں سے نہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، یتلو علیہم، اس آخری پیغمبر کو بھیج دے، یہ دعا کی، اور 3,500 اور کسی نے کہا 3,000 اور کسی نے کہا 2,500، تو کم سے کم اس پر سب کا اتفاق ہے 2,500 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوگی، بڑا وقت چاہیے دعا کی قبولیت کے لیے۔ یتلو علیہم، وہ رسول کریں گے کیا؟ تلاوت کریں گے، وعلیہم، ان کے سامنے، آیاتی کا، تیری آیتیں، 4 کام ہیں رسول کے جس کا تعارف قرآن پاک جگہ جگہ کرا رہا ہے، اور 2,500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اس کا تعارف کرا رہے ہیں۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتی کا، وہ ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کریں گے، یعنی ان پر ایک زبردست کتاب اترے گی، اور وہ کتاب پڑھ کر کے ان کو سنائیں گے اور ان کو دین کی دعوت دیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھائیں گے۔ سکھانے کا مطلب جو احکام قرآن کے اندر آئیں گے ان کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ بتائیں گے، والحکمت، اور حکمت سکھائیں گے، قرآن کے راز ہائے سربستہ بتائیں گے،
دانشمندی اور عقل مندی کی باتیں بتائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور جس کو یہ 3 کام نصیب ہوں گے، تلاوت بھی، تعلیم بھی اور حکمت بھی، اس کے دل کی صفائی کریں گے۔ اور ان تینوں کاموں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک رسول بھیج جو لوگوں کو یہ 4 کام دے گا، سکھائے گا۔ اس کا مطلب کہ یہ 4 کام سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کوئی انسان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی گھر بیٹھے خود بخود ہی تزکیہ حاصل کرنا چاہے، خود بخود ہی تلاوت، خود بخود ہی تعلیم، تو کیا پڑھے گا اور کیا سیکھے گا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ۔ وَمَنْ يَرْغَبُ، اور کون منہ موڑے گا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے؟ کون منہ موڑے گا مطلب؟ چونکہ یہودی بھی اور عیسائی بھی اور مکہ عرب کے مشرک بھی مسلمانوں کو کہتے تھے کہ انہوں نے بزرگوں کا دین چھوڑ دیا ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے ہیں۔ قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرا کے پوچھا اس دین سے کون منہ موڑ سکتا ہے؟ من یرغب، کون منہ موڑے گا عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، الا مگر وہ، من سفیہ نفسہ، من سفیہ جس نے بے وقوف بنا دیا، نفسہ اپنے آپ کو، کوئی جان بوجھ کے بے وقوف بن گیا وہی اس طریقے سے منہ موڑ سکتا ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ موڑے گا؟ مگر یہ تو پہلے طے کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا کیا؟ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا، اور یقیناً اصطفینا ہم نے چنا تھا، ہو ان کو فی دنیا، دنیا میں چن لیا تھا۔ ایسے چنیدہ شخص کے دین سے کوئی منہ موڑ سکتا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں تھے من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی پہلے وہ تو طے کرو۔ اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب ان سے کہا ان کے رب نے اسلم، جھک جا، فرما بردار بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ جھکا دیا میں نے اپنے آپ کو لرب العالمین، جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے سامنے کس طرح جھکا کر بتایا، ایک ایک حکم اللہ کا کس طرح پورا کیا، اور جان کی اور مال کی اور اولاد کی بھی کیسے کیسے قربانی دی، وہ تو تمہارے سامنے ہے ہی۔ آخری وقت میں اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی ہے۔ جب یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے تو پھر یہودی اور عیسائی اور مشرک جو شرک میں لت پت ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وَوَصَّى، اور وصیت کی، تاکیدی حکم دیا، بِہا اسی کا، اس دین کا، ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنی اولاد کو، وَيَعْقُوبُ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اسی توحید والے دین کی وصیت کی تھی۔ کیا وصیت تھی؟ پھر اس کو تفصیل، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹو، اے میری اولاد، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ، چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین، دین کو، فلا تموتن، تو تم ہرگز نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہوں، ہرگز نہیں مرنا۔ مرنا تو آدمی کے بس میں نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ اتنے فرما بردار بن کر کے اللہ کے رہو، ہر لمحہ فرما برداری میں گزارو، جب بھی موت آئے تو تم فرما بردار ہو۔ یعنی موت انسان کی قدرت میں نہیں، وہ تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو پھر دوسرا پہلو کہ آدمی اتنا فرما بردار بن کر رہے کہ جس لمحے بھی موت آئے اللہ کی فرما برداری میں آئے۔ ام کنتم شہداء، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ وصیت تھی، مگر یہودی کہتے تھے کہ نہ، انہوں نے وصیت کی تھی یہودی بننا، اور عیسائی کہتے تھے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ عیسائی بننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے تھا کون کون وہاں موجود؟ ام کنتم شہداء، ام کیا، کنتم تم تھے، شہداء موجود، حاضر تھے، اذ حضر جب حاضر ہوئی تھی یعقوب علیہ السلام کے پاس، الموت موت، یاد کرو تم کون کون تھے؟ نہیں تھے۔ جب تم نہیں تھے تو وہ بتا رہا ہے جو موجود تھا، کون ہے وہ؟ اللہ۔ انہوں نے کس چیز کا حکم دیا تھا؟ یاد کرو، کیا وصیت کی تھی؟ اذ قال، یاد کرو، اللہ بتا رہا ہے کس کا کہا تھا۔ قال، یاد کرو اس وقت کو جب کہا یعقوب علیہ السلام نے لی بنی ہی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، کس کی پوجا کرو گے، من بعدی، میرے بعد کس کس کی عبادت کرو گے، صاف بتاؤ۔
حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی طرف سے کوئی بدگمانی تھی؟ نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑپوتے، کیا وہ شرک کر سکتے تھے؟ لیکن اس تمام کے باوجود ایک باپ کو اولاد کے لیے کیسا فکر مند ہونا چاہیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا کردار پیش کیا۔ آخری وقت میں جب جان کنی کا عالم ہے، اس وقت میں بھی بیٹوں کو کہا پہلے صاف صاف بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی، مطلب اس خدا کی جس کو آپ مانتے ہیں، اس خدا کی جس کو آپ کے باپ دادا مانتے تھے، خدا مانتے تھے، اللہ کی۔ کون ہے آپ کے باپ دادا؟ ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے چچا ہیں، وہ تایا ہیں، وہ ان کے باپ نہیں ہیں، لیکن تایا کو بھی قرآن پاک نے کس میں شمار کیا؟ آبائی کا، آپ کے باپ دادا، جن کو یہ خدا مانتے تھے۔ کون ہے وہ خدا؟ الہ واحدہ، ایک ہی معبود، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ کس منہ سے اپنے آپ کو ابراہیمی اور یعقوبی اور اسرائیلی کہتے ہو؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر کے کیسے رہ سکتے ہیں ابراہیمی؟ اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام اور اپنے سارے بزرگوں کو پوج کر کیسے رہ سکتے ہیں ابراہیمی؟ اور عرب کے مشرک 360 بتوں کی پوجا کر کے ابراہیمی رہ سکتے؟ تِلْكَ أُمَّةٌ، قرآن پاک نے کہا آگے بڑھو، چلو وہ بزرگ تھے، جو بھی تھے، نیک بندے تھے، ان کی نیکی سے تم کو کیا ملے گا؟ ہمارا باپ بہت بڑا تھا، مگر تم کون ہو؟ تم اپنا سوچو کہ تم کیا ہو، تمہیں تمہارے کام کا بدلہ ملے گا، ان کو ان کے کاموں کا بدلہ ملا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا، اس جماعت کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ما کسبتم، جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، ان کو ان کے کاموں کا جواب دینا ہے، تم کو تمہارے کاموں کا جواب دینا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، مرغے کی ایک ٹانگ، وہ کسی کی زبان سے نکل گیا تھا کہ مرغے کی ایک ٹانگ ہے، تو ساری دنیا نے دکھایا، مرغا لا کر بتایا یہ دیکھو 2 ٹانگیں، کہا نہیں میرے منہ سے نکل گیا ایک ٹانگ، میں نہیں مانوں گا۔ یہی حال یہودیوں اور مشرکوں کا تھا، تو یہودی نے کہا اور عیسائیوں نے کہا، وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یہودیوں نے کہا کونوا ہودن، لوگو یہودی بن جاؤ، وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ عیسائیوں نے کہا نصارا، لوگو عیسائی بن جاؤ، تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے، جنت میں تبھی جاؤ گے جب یہودی اور عیسائی بنو گے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ابھی تو تم کہہ رہے تھے نا کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو پھر بل ملت ابراہیم، بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی پر چلیں گے، اتبعنا ملت ابراہیم، ہم نے پیروی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی۔ اب جب ہم نے ان کے دین کو پیش کیا تو اب تم اپنی یہودیت اور عیسائیت کو پیش کرنے لگے، چلو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ حنیفاً، جو ساری کائنات سے کٹ کر اللہ سے جڑ گئے تھے۔ اور ایک بڑے زبردست بات، طنز اور طانے کی بات، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اتنے بڑے پیغمبر اور قرآن کہتا ہے وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ جو شرک کرنے والا ہے وہ ابراہیمی نہیں بن سکتا ہے۔ یہودی بھی شرک کرنے والا، عیسائی بھی شرک کرنے والا، اور عرب کے مشرک نام ہی ان کا شرک کرنے والے، یعنی اکیلے اللہ کو نہ مان کر کے اس کے ساجے دھاری ماننے والے، وہ کیسے ابراہیمی ہو سکتے ہیں؟ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی بہت بڑے بزرگ کا بیٹا ہو مگر چوریاں کرتا ہو، تو وہ کہے جی میں فلانے بزرگ کا بیٹا ہوں اس لیے مجھے چھوڑ دو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تیرا باپ چور تو نہیں تھا۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، انہوں نے کہا تھا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، کہا نہیں تھا، آج بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے آسان لفظوں میں، آج کا مسلمان کیا ہے کہ مسلمان بن جاؤ۔ کیسا مسلمان؟ جیسا وہ بیچارہ ہے، نہ وہ خدا کو جانتا ہے نہ مانتا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں نہیں، یہ کہیں گے ہم، قولو، آپ قولو، تم سب کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ کو مانا، تم بھی اللہ کو مانو۔ وما انزل، اور ہم ایمان لائے ما، اس تمام چیزوں پر، انزل جو نازل کی گئی، الینا، ہماری جانب، وما،
اور ان تمام چیزوں پر انزلہ جو نازل کی گئی الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی جانب، والاسباط اور ان کے مختلف خاندانوں کی جانب، سبت کی جمع اصل میں کہتے ہیں بیٹی کی اولاد کو، پھر بیٹے اور بیٹی دونوں کی اولاد کو، ان کی اولاد میں جو انبیاء آئے ان پر جو کچھ نازل کیا گیا ہم نے اس کو بھی مانا، وما اوتیا اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اس کو بھی مانا، وعیسیٰ اور جو کچھ دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اس کو بھی مانا، وما اوتیا اور جو کچھ بھی دیا گیا النبیون سارے نبیوں کو، اس لیے کہ نبی تو یہی نہیں ہے جو ان کی اولاد میں، نبی تو دنیا بھر میں ہر قوم میں ہر علاقے میں نبی آئے، جس نبی کو جو دیا گیا من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہم نے وہ سارا مانا، لا نفرق بین احد منہم، یہ ہے کمال ایمان والوں کا۔ عیسائی کہتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں دوسروں کو نہیں، یہودی کہتا ہے کہ ہم اپنے کو مانتے ہیں دوسروں کو نہیں، ایمان والا کیا کہتا ہے؟ لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے ہیں بین احد کسی میں، منہم ان میں سے، رسولوں میں سے، کہ ہم کہیں کہ ایک رسول کو مانیں گے اور دوسرے کو نہیں مانیں گے، یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ مرتبے میں فرق ہے لیکن ماننے کے اعتبار سے سب کو مانتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم انہی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لائیں گے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اگر وہ ایمان لائیں گے، کون؟ ساری دنیا کے لوگ، بِمِثْلِ مَا اس کے جیسا، مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسا تم ایمان لائے ہو، لیکن تم سے مراد کون؟ میں اور آپ صحابہ کرام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جس طرح تم ایمان لائے ہو اگر اس طرح ایمان لائیں گے ساری دنیا کے لوگ، تم معیار ہو ایمان کے لیے، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑیں گے، اس طرح ایمان نہیں لائیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو بے شک وہ ہیں مخالفت میں، اور وہ مخالفت میں دور جا پڑے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو پھر تو یہ سارے مخالف ہو گئے، یہودی بھی اور عیسائی بھی اور عرب کے مشرک بھی، تو یہ سارے مل کر اکٹھے ہو کے حملہ کر دیں گے، وہ کچھ نہیں ہوتا ہے، 150 لاکھ کروڑ بھیڑیں جمع ہو جائیں، شیر کا کیا بگڑے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ فَسَيَكْفِي اس کے معنی عنقریب بھی کرتے ہیں، لیکن جو اس کا معنی زمخشری نے کیا زیادہ مضبوط ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یقیناً یقیناً، یکفی کافی ہے، کا آپ کو اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سب کی طرف سے کون کافی ہے؟ اللہ، اللہ کافی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ابھی کہا نا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تو وہ کہتے تھے یہودیت میں رنگ جاؤ، اور عیسائی کہتے تھے عیسائیت میں رنگ جاؤ، اور ان کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہر بچہ نیک ہوتا ہے، بالغ ہونے تک وہ نیک ہوتا ہے، اور وہ عجیب فلسفہ لے کر آئے کہ ہر بچہ گنہگار پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو رنگا جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کا حق اس کو بھی مل جاتا ہے، پھر وہ نیک ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پیدائشی طور پر گنہگار، کیا گناہ کیا اس نے پیدائش میں؟ جب اللہ کے دین کو انسان چھوڑے تو اسی طرح بھول بھلائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بچے کو رنگتے تھے، اور اگر کوئی عیسائیت کو قبول کرے تو اس کو بھی نہلاتے ہیں اور رنگ میں رنگتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں عیسائیت میں کا رنگ چڑھا دیا اس پر، فرمایا یہ رنگ نہیں ہوتا ہے۔ صبغۃ اللہ، ایمان والو تم رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں۔ اللہ کے رنگ میں کیسے رنگ جائیں؟ اللہ کے احکام کو مان لو، اللہ جن اخلاق کو کہتا ہے ان کو مان لو، ان کو برتو، اللہ جن کو ماننے کے لیے کہتا ہے ان کو مانو، جو کرنے کے لیے کہتا ہے ان کو کرو۔ ہم تو رنگ گئے ہیں اللہ کے رنگ میں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں رنگ کے اعتبار سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ آپ فرما دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں عبادت کو، ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اس تمام کے باوجود پھر بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب یہودی تھے اور عیسائی کہیں کہ عیسائی تھے، تو ان سے سوال
ام تقولون کیا تم پھر بھی کہتے ہو ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کے خاندان میں آنے والے انبیاء کرام کانوا ہودن وہ سارے یہودی تھے اور عیسائی کہتے ہیں او نصارى یا عیسائی تھے تو ان سے پوچھئے قل اانتم اعلم قل آپ فرما دیجئے اانتم کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یہ اللہ زیادہ جانتا ہے ومن اظلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا ممن کتم جو چھپائے شہادتن اس گواہی کو عندہ جو اس کے پاس تھی پہلے سے من اللہ کی طرف سے مطلب ہر یہودی ہر عیسائی کو جو انصاف پسند ہے اپنی کتاب کے علم کی بنیاد پر اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے دین کے اوپر کون لوگ ہیں اور یہ سارے کے سارے نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے یہ سب بلائیں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی مگر یہ ان کے پاس موجود ہے پھر بھی اس کو چھپا رہے ہیں اور ہر ایک بڑے بزرگوں کو اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے عیسائی کہتا ہے یہ ہمارے تھے اور یہودی کہتا ہے ہمارے تھے جبکہ ان کے مذہب سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہیں تو جب عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں تھے تو پھر یہ بزرگ عیسائی کیسے تھے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما تعملون ان کام سے جو تم کیا کرتے ہو سب کام تمہارے اس کی نگاہ میں ہیں اور ان بزرگوں کا نام لے کر ان کو اپنے کھاتے میں ڈال کر تم کو ملے گا کیا تمہیں تو اپنے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی تلک امتن وہ ایک جماعت تھی قد خلت جو گزر گئی لہا ما کسبت اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے وہ ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا ولا تسألون عما كانوا يعملون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا عما ان کاموں کے بارے میں کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے تم تو اپنا اعمال نامہ چیک کرو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے صدق اللہ مولانا العظیم تھوڑا سا وقفہ